والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين والذين آمنوا أشد حبا لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے. اب خالق نبی ازل نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن وہی ہے جو ہر چیز سے بڑھ کر ذات خدا سے محبت کرتا ہے. اور کملی والے مصطفیٰ کا فرمان علی شان فرمایا اذا احب الرجل اخاہ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. سرکار نے فرمایا جب بندوں میں سے کسی کو بندے سے محبت ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اسے خبر دے دے. اب محبت کس کے لیے کی جائے؟ فرمایا جب بندہ کسی سے محبت کرے تو رب کی رضا کے لیے کی جائے. اب محبت یہ روز ادب کے اندر اضافہ کرتی ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ روز انسان کے اندر طلب کو بڑھا دیتی ہے اور یہ روز ایک نیا شوق، نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ انسان کے اندر پیدا کرتی ہے. وہ اللہ سے محبت ہو، رسول اللہ سے محبت ہو، قرآن سے محبت ہو، حضور کے دین سے محبت ہو، پھر حضور کی نسبتوں سے محبت ہو، اور حضور کے ہر صحابی سے انسان کو محبت ہو، اور صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک ہر شخص کا ادب و احترام، چونکہ وہ حضور سے نسبت رکھتے ہیں، وہ حضور سے ان کا ایک گہرا تعلق ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کے ساتھ یہ محبت ہمیں صحابہ نے سکھائی حضور کی آل کے ساتھ کرنا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس محبت کا ثبوت یوں دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ کے کاموں میں مصروف ہوتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے دلوں پہ محنت کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے آپس میں مشورہ کیا کہ کریم آقا کے گھر کا ظاہری طور پر سرکٹ بھی تو چلانا ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم کچھ رقم اکٹھی کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں تحفہ پیش کر دیا کریں ہر ماہ کی ماہ. اب جب انہوں نے رقم اکٹھی کی، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کو نازل فرمایا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے دین کی اشاعت کے بارے میں اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں تم سے مطالبہ صرف اتنا ہے کہ میری آل اور میرے قربا جو ہے ان کے ساتھ مودت والا رشتہ رکھو. اب انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں اور زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ انسان کی دلی محبت ہو جاتی ہے. کچھ لوگ انسانوں کو پسند آ جاتے ہیں، قبول ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو انسان مانگ لیتے ہیں. وہ رب سے بھی مانگتے ہیں دعاؤں میں کہ مولا کاش وہ مجھے مل جائے. اب کچھ کو پاس رکھ لیا جاتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس ہی بیٹھے رہیں، یہ میرے پاس سے اٹھ کے نہ جائیں. اب اس کو یوں کہہ لیا جائے کہ یہ محبت جو ہے وہ انسان کے ساتھ کرتا ہے، اگر تو یہ رب رسول کے لیے ہو تو یہ فائدہ دیتی ہے. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، محبت اصل کے اندر ہے کیا؟ فرمایا محبت کہتے ہیں دوسروں کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، اس کو محبت ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ملا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا. آپ نے فرمایا ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے ایک باز رکھا ہوا تھا. اب باز جو ہے اس کے پر بڑے ہوں اور اس کے ناخن جو ہے وہ لمبے ہوں، پھر ہی وہ جچتا ہے. فرمایا بادشاہ اس کی بڑی دیکھ بھال کرتا تھا، بڑی اس سے محبت کرتا تھا. اب باز نے ایک دن سوچا کہ یہ تو مجھ پہ ظلم کرتا ہے، میں تو اس کے چنگل میں پھنس گیا. تو باز نے اڑاری لگائی اور ادھر سے اڑ گیا اور ایک بڑی اماں کے گھر میں جا کے وہ اترا. اب وہ بڑی اماں جو تھی اس نے بھی محبت کی انتہا کر دی، اپنی طرف سے اس نے محبت کی، لیکن اس نے محبت اتنی سخت کی، اس نے کہا کہ اس کے پر اتنے بڑے بڑے اس کو تکلیف دیتے ہوں گے. اس نے اس کے پروں کو کاٹ دیا. اس نے کہا اس کے ناخن اتنے بڑے بڑے
پتہ نہیں کدھر تھا، اس کے اتنے لمبے لمبے ناخن ہیں، یہ تو اس کو تکلیف دیتے ہوں گے۔ اب اس بڑی اماں نے اس کے ناخن بھی کاٹ لیے۔ عباس کہتا ہے کہ اماں تو نے کمال کی محبت کی ہے، تو نے مجھ سے میرے شکار کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی۔ یعنی اماں نے بھی محبت کی، بادشاہ بھی محبت کرتا تھا، اب وہ باز چلانے لگا اور دل کے اندر ارمان بڑھنے لگے، کاش میرا وہ پہلا مالک مجھے مل جائے، وہ میری قدر جانتا تھا۔ اب کہا کہ ادھر بادشاہ کو بھی بڑی محبت تھی، بادشاہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ کہا بادشاہ جب اس بازار سے گزرا نا جس بازار کے اندر اماں کا گھر تھا، بادشاہ صدا لگا رہا تھا تو آواز سن کے نا باز نے کہ یہ تو میرے مالک کی آواز ہے، اس نے اونچی اونچی جو ہے وہ شور ڈالنا شروع کیا۔ تو بادشاہ نے باز کی آواز کو پہچان لیا اور اماں کے گھر پہ دستک دی، اور جب باز کو دیکھا تو باز بھی بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اماں سے کہنے لگا کہ بادشاہ کہتا ہے اماں یہ باز میرا ہے۔ اب بادشاہ نے باز سے کہا ہاں بتا۔ اب باز کہتا ہے کہ بادشاہ میرے مالک مجھے یہاں سے لے چل۔ اب بادشاہ نے بڑا حسین جملہ کہا، بادشاہ نے کہا بے وفائی کی معافی نہیں ہوتی، بے وفائی کی معافی نہیں ہوتی، تو نے بے وفائی کی، میں نے تیرا خیال کیا۔ اب باز نے بھی کمال کر دی، کہا بے وفائی کی میں سزا بھی تو بھگت رہا ہوں نا، شکار کی صلاحیت مجھ سے چھن گئی۔ تو کہا آخر بادشاہ نے کیا کیا، بادشاہ نے اس کو ساتھ لیا اور چلا گیا۔ یعنی پتہ چلا کہ محبت کے ہونے کے لیے انسان کے پاس قابلیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کسی سے محبت کرے اس کے اندر قابلیت بھی ہو۔ اب بادشاہ کو کے اندر قابلیت تھی باز کو سنبھالنے کی، اماں کے پاس محبت تھی، قابلیت نہیں تھی، اس لیے اس نے اس باز کی شکار کی صلاحیت ہی چھین لی۔ اس لیے اگر کسی سے محبت کرو تو محبت اس انداز سے کرو کہ اپنے اندر قابلیت پیدا کرو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی محبت میں دوسروں کے لیے بوجھ بن جائیں۔ اپنی طرف سے آپ محبت کریں لیکن وہ سامنے والا بندہ آزمائش کا شکار ہو جائے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مولا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ قابلیت کا ہونا ضروری ہے۔ ہم کہتے تو یہ مخلص ہیں، فرمایا مخلص ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن مخلص تب بندہ صحیح معنوں میں ہوتا ہے جب اس کے اندر قابلیت ہوتی ہے۔ اور رومی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر انتہا کر دی، فرمایا عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ، عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ ہم تیرے در کی نوکری کرتے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ لکھا اور کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک شخص ملا، وہ کہنے لگا بابا جی آپ بہت بڑے محدث ہیں، جس طرح کی شخصیت آپ کی ہے وارفتگی والی ویسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا، یہ کمال آپ کو کیسے ملا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں یہ اس کو کشف المحجوب کے اندر داتا ہجویری نے لکھا، فرمایا کہ توبہ کرنے سے پہلے مجھے ایک عورت سے محبت ہو گئی، توبہ کرنے سے قبل ایک عورت سے محبت ہوئی، کہا کہ اس کی محبت کے اندر میں اس کے گھر کے باہر گلی میں عشاء کی نماز کے بعد کھڑا ہو جاتا تھا، کہا گھرانہ نمازی تھا اس لیے نماز میں پڑھتا تھا، کہا عشاء کی نماز پڑھ کے میں اس کے گھر کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا تھا، رات کے کسی بھی پہر آ کے وہ ایک جھلک دکھلا جاتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ کہا ایک رات یوں ہوا کہ میں عشاء سے پہلے چلا گیا، اب عشاء کی نماز اس محلے کے امام کے پیچھے میں نے پڑھی نا، تو اس امام نے قرات کو لمبا کر دیا، کہا میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کوئی اور کام نہیں ہے، جلدی کرے نماز کھڑے کرے، میں نے اپنے محبوب کی زیارت کرنی ہے۔ تو کہا جب نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی اس محبوبہ کے گھر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہا رات ساری کی ساری بیت گئی، صبح کا وقت جب شروع ہوا نا تو کہا کہ وہ جلدی سے میری محبوبہ آئی، اس نے ایک جھلک دکھائی، اس نے کہا آج دیدار نہیں ہو پائے گا، آج چلا جا، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ کہا مجھے اس پہ ذرا غصہ بھی نہیں آیا، ذرا غصہ بھی۔ کہا ادھر سے فجر کا وقت ہوا، میں نے فجر کی سنتیں ادا کی نا، میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، ضمیر جھنجھوڑ کے کہتا ہے، کہا اللہ ایک بی بی کی محبت میں ساری رات کھڑا رہا، ساری رات اس کی محبت میں کھڑا رہا، لیکن تجھے اس پہ غصہ نہ آیا؟ فرمایا اگر بی بی کے عشق میں، بی بی کے محبت میں کھڑا ہو سکتا ہے تو اپنے رب کے حضور بھی تو ساری ساری رات کھڑا ہو سکتا ہے نا۔ اور اگر آج ہمیں رب سے محبت ہو جائے تو 20 تراویحاں پڑھنا مشکل نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں محبت تو ہونا رب سے۔ آج نماز پتہ نہیں ہم کیسے پڑھتے ہیں،
ایسے کہتے ہیں ہم بڑے محبت کرنے والے ہیں جی، نہیں، جب باری آتی ہے رب کی عبادت کرنے کی تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو اپنی کرنی ہے، تم نے اپنی کرنی ہے۔ جب محبت ہو جائے کہ خدا کی قسم، پھر انسان جی چرا کے عبادت سے بھاگے گا نہیں۔ اگر دنیاوی محبت کے لیے انسان 7-8 گھنٹے نکال سکتا ہے، کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے انسان وقت نکال سکتا ہے، موبائل دیکھنے کے لیے وقت نکال سکتا ہے، گیمز کھیلنے کے لیے وقت نکال سکتا ہے، کیوں؟ اس چیز سے اس کی محبت ہوتی ہے، ورفتگی ہوتی ہے۔ تو جب رب کی طرف ہماری محبت کا رجحان بڑھ جائے گا تو پھر عبادت کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا نا، فرمایا اسنا نال جے نیکی کریے، اسنا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھولدے، ہاں بے نسلاں نال جے نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال جے تولدے۔ کہ اگر محبت کرنی ہے تو ایسے بندے سے کرو کہ وہ خود تمہیں کہے کہ اگر مجھے محبوب بنانا چاہتا ہے تو چل رب کی بارگاہ میں اکٹھے جا کے جھکتے ہیں۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا ایک شخص چلا اپنے دوسرے دوست کو ملنے کے لیے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف، ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف، فرمایا کہ وہ نکلا اپنے یار سے ملنے کے لیے تھا۔ اب اس کی یاری جو ہے، اس کی محبت جو تھی وہ صرف رب کی رضا کے لیے تھی۔ فرمایا رب کائنات نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی اس کی حفاظت کے لیے۔ فرمایا راستے کے اندر اب وہ فرشتہ جو اس کو ملا انسانی شکل میں، کہا کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا اپنا بستی کے اندر میرا دوست رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے بتا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے؟ کہا نہیں کوئی احسان نہیں ہے۔ کہا پھر اس کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کہا انی احببتہ فی اللہ، میں اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اب فرشتہ کہتا ہے کہا فإنی رسول اللہ الیک، میں تیری طرف اللہ کا فرستاتا ہوں۔ کہا فإن اللہ عز وجل قد احبک کما احببتہ فی، فرمایا جس طرح تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے نا، وہ بھی تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کسی سے محبت کرے تو رب اور رب کے رسول کے لیے کرے۔ کیونکہ اردو کا شاعر تھا نا، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے۔ عشق کیا ہے جی؟ ایک ڈھونگ ہے۔ تو اسے پھر یوں کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو خدا کرے تجھے عشق ہو، تجھے عشق ہو، خدا کرے پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اس کو تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے، پھر تو نہیں کیا کرے۔ یعنی عشق کرو، محبت کرو تو سب سے پہلے ذات خدا کو رکھو، ذات مصطفیٰ کو رکھو، اور اگر آپس میں کرنا ہے تو رب رسول کی رضا کو رکھو۔ دعا کرتے ہیں رب کائنات ہمیں صحیح معنوں کے اندر محبت والے رشتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔